औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह नजम का रुकू नंबर 3 जो कि लास्ट रुकू है सूरत का, वो आज हम करेंगे। पारा नंबर 27 है और आयत नंबर 33 से देखें। अफ़रअयतल्लज़ी तवल्ला व आता क़लीलन व अक़दा व इंदहु इल्मुल ग़ैबि फ़हुव यरा अम लम युनब्बअ बिमा फ़ी सुहुफ़ि मूसा व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा अला तज़िरु वज़िरतुम विज़्र उख़रा व अन लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सअ व अन्न सअयहु सौfa युरा सुम्मा युजज़ाहुल जज़ाअल औफ़ा। तर्जुमे को देखें। तो भला आपने ऐसे शख्स को भी देखा जिसने दीन हक से रूगर्दानी की और थोड़ा माल दिया और फिर बंद कर दिया। क्या इस शख्स के पास इल्म गैब है कि इसको देख रहा है? क्या इसको इस मज़मून की खबर नहीं पहुंची जो मूसा के सहीफ़ों में है और नीज़ इब्राहीम के जिन्होंने अहकाम की पूरी बजावरी की। और वो मज़मून ये है कि कोई शख्स किसी का गुनाह अपने ऊपर नहीं ले सकता, और ये कि इंसान को सिर्फ वही कमाई मिलेगी, और ये कि इंसान की कोशिश बहुत जल्दी देखी जाएगी, फिर उसको बदला दिया जाएगा। यहाँ आयत में अफ़रअयतल्लज़ी तवल्ला फरमाया, यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भला आपने इस शख्स को भी देखा जिसने मुंह फेर लिया और थोड़ा माल दिया और बंद कर दिया। तो बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा कि यह आयत एक मुशरिक वलीद बिन मुगीरा के बारे में नाज़िल हुई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनकर इसको इस्लाम की तरफ थोड़ी सी रग़बत हो चली थी और कुफ़र की सज़ा से डर कर करीब था कि मुशर्रफ सलाम हो जाए। तो एक दूसरे काफिर ने कहा, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे सब जराइम अपने ऊपर ले लेता हूँ, तुम्हारी तरफ से मैं सज़ा भुगतूंगा बशर्ते इस कदर माल मुझको दे दिया जाए। वलीद बिन मुगीरा ने वादा कर लिया और मुकर्ररा रकम की कुछ किस्त अदा करके बाकी से इनकार कर दिया। तो यहाँ आयत में इसी बात की तरफ इशारा है। ज़ाहिर है आखिरत में इंसान की जो अमाल है वही काम आएंगे। पैसे से या नाहक सिफारिश ये आखिरत में की चीज़ नहीं है, ये दुनिया में इस तरह के खेल तमाशे होते हैं। अगली आयत को देखें। व अन्ना इला रब्बिकल मुंतहा व अन्नहु हुवा अज़हाक व अबका व अन्नहु हुवा अमाता व अहया व अन्नहु खलक़ल ज़ौजैन अज़्ज़कर वल उन्सा मिन नुतफ़तिन इज़ा तुमना व अन्ना अलैहि नशअतल उख़रा व अन्नहु हुवा अग़ना व अक़ना व अन्नहु हुवा रब्बुश शि'रा व अन्नहु अहलक आदनिल ऊला व समूद फमा अबक़ा व क़ौम नूहिम मिन क़ब्ल इन्नहुम कानू हुम अज़लम व अतग़ा वल मुअतफ़िकत अहवा फ़ग़श्शाहा मा ग़श्शा फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिका ततमारा हाज़ा नज़ीरुम मिनन नुज़ुरिल ऊला अज़िफ़तिल आज़िफ़ा लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि काशिफ़ा अफ़मिन हाज़ल हदीसी तअजबून व तज़हकून व ला तबकून व अंतुम सामिदून फस्जुद लिल्लाहि वअबुदू। यहाँ पे सजदा तलावत आ रहा है, तो यहाँ पे सजदा करेंगे
ترجمے کو دیکھیں، اور یہ کہ سب کو آپ کے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہی ہنستا اور رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا اور جلاتا ہے، اور یہ کہ وہی دونوں قسم یعنی نر اور مادہ کو نطفے سے بناتا ہے جب رحم میں ڈالا جاتا ہے، اور یہ کہ دوبارہ پیدا کرنا اس کے ذمے ہے، اور یہ کہ وہی غنی کرتا ہے اور سرمایہ دے کر محفوظ اور باقی رکھتا ہے، اور یہ کہ وہی مالک ہے ستارہ شعراء کا بھی، اور یہ کہ اس نے قدیم قوم عاد کو اس کے کفر کی وجہ سے ہلاک کیا، اور سمود کو بھی ان میں سے کسی کو نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح علیہ السلام کو ہلاک کیا، بے شک وہ سب سے بڑھ کر ظالم اور شریر تھے، اور الٹی ہوئی بستیوں کو بھی پھینک مارا تھا، پھر ان بستیوں کو گھیر لیا، جس چیز نے گھیر لیا سو اپنے رب کی کون کون سی نعمت میں شک اور انکار کرتا رہے گا۔ یہ پیغمبر بھی پہلے پیغمبروں کی طرح ایک پیغمبر ہیں، ان کو مان لو کیونکہ وہ جلدی آنے والی چیز قریب آ پہنچی، کوئی غیر اللہ اس کو ہٹانے والا نہیں۔ تو کیا ایسے خوف کی باتیں سن کر بھی تم لوگ اس کلام الہی سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور خوف عذاب سے روتے نہیں، اور تم تکبر کرتے ہو؟ سو اللہ کی اطاعت کرو، اس کی بلا شرکت عبادت کرو۔ تو یہاں پہ حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کی بات بیان ہو رہی ہے کہ سب کو اپنے پروردگار کے پاس پہنچنا ہے، خوشی اور غمی اللہ کی طرف سے، مارنا جلانا بھی اللہ کی طرف سے، ایک قطرہ منی سے وہی نر اور مادہ بناتا ہے، مرنے کے بعد وہی وہ دوبارہ زندہ کرے گا، غنی اور تنگ دستی وہی دیتا ہے، ستارہ شعراء کا مالک بھی وہی ہے۔ جاہلیت میں مشرکین اس ستارے کو معبود سمجھ کر اس کی پرستش کرتے تھے۔ ستارہ پرستی کا شرک اس وقت نہ صرف عربوں میں بلکہ دوسری مشرک قوموں یعنی مصریوں، یونانیوں، رومیوں، ہندیوں وغیرہ میں بھی پایا جاتا تھا، اور ان صحیفوں میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ بدعمالی اور شرک اور سرکشی نافرمانی کا دنیا میں ثمر نہیں ملتا۔ قوم عاد کو اسی نے ان کے کفر کی وجہ سے ہلاک کیا، اور سمود کو بھی اور قوم نوح کو بھی، وہ سب سے بڑھ کر ظالم اور شریر تھے کہ 950 برس کی دعوت میں بھی راہ بنا آئے، اور قوم لوط کی بستیوں کے بھی الٹ کر ہلاک کر دیا، اور اوپر سے ان پر پتھروں کی بارش ہوئی تھی۔ بخاری مسلم کے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو روایت کی اس کو عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ نبی سورہ نجم کی تلاوت فرمائی اور آخر میں سجدہ تلاوت ادا کیا، اور آپ کے سب حاضرین مجلس جس میں مومنین مشرکین اس وقت دونوں شامل تھے سب نے سجدہ کیا بجز ایک بوڑھے قریشی کے کہ جس نے زمین سے ایک مٹھی خاک اٹھا کر پیشانی سے لگائی اور کہا کہ مجھے یہی کافی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ پھر میں نے اس شخص کو حالت کفر میں مقتول پڑا ہوا دیکھا۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع میں مسلمانوں کو تو سجدہ کرنا تھا ہی، لیکن جو مشرکین اس وقت حاضر تھے اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی کچھ ایسی حالت غیب کر دی تھی، سب سجدہ کرنے پہ مجبور ہو گئے، گویا اس وقت ان کا سجدہ بوجہ کفر کے کچھ ثواب نہ رکھتا تھا، مگر وہ بھی اپنا ایک اثر یہ چھوڑ گیا کہ بعد میں ان سب کو اسلام ایمان کی توفیق ہوگی، صرف ایک آدمی کفر پر مرا جس نے سجدے سے گریز کیا تھا۔ 3 سوالات ہیں۔ آیت کا مصدق کون ہے اور کیوں؟ آیت نمبر 33۔ دوسرا سوال ہے حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے صحیفوں کی تعلیمات تحریر کریں، آیت نمبر 42۔ اور تیسرا سوال ہے سجدے کا پس منظر تحریر کریں، آیت نمبر 62۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو زندگی دنیا میں عطا فرمائی اس میں آخرت کی فکر نصیب فرما دے، اور اپنے رضا والے اعمال کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ پچھلے گناہوں سے ہمیں معافی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم کو تمام اسلامی عقائد پر ایمان اور یقین کامل نصیب فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہمارے ایمان اور صحیح کو قبول فرما کر ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ اللہ تعالی ہم کو ایمان کے ساتھ عمل صالحہ کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو آخرت کی کمائی کی فکر نصیب فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ میں سے آخرت سے غفلت کے مرض کو دور فرما دیجیے، ایمان اسلام کی صحیح قدردانی نصیب فرما۔ یا آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔